پھر وبائی اور متعدی امراض. متعدی کس کو کہتے ہیں؟ کنٹیجیس، جو دوسرے کو لگ جائے. جیسے فعل لازم اور فعل متعدی ہوتا ہے. متعدی کون سا ہوتا ہے؟ جو مفعول طلب کرتا ہے نا. تو اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہے. امراض پھیلنے کے موسموں خصوصاً برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا، مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا، رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھروں، مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش کی روک تھام کے لیے ادویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا، اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا. گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے پھل یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں. اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں. کئی لوگ فلو شاٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بذات خود بچوں کے اندر کتنی ڈسیبلٹیز پیدا کر دیتے ہیں. اس کا علاج کچھ اور ہو سکتا ہے. یعنی ایسی چیزیں ان ٹیکوں میں شامل کی گئی، کیونکہ مجھے کسی نے اتنی بڑی کتاب دی تھی، وہ ابھی یہاں نہیں ہے میرے پاس، کینیڈا میں دی تھی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کے اوپر ان ٹیکوں کے لگانے کے بعد کے ری ایکشن دیکھے. بعض اوقات نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جسمانی طور پر. ایک بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے صحت مند انسان کو خواہ ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے، جس سے کئی اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں، آپ اپنی ریسرچ خود کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نہ ڈاکٹر ہوں اور نہ حکیم ہوں نہ طبیب ہوں، لیکن جو میں نے سطحی طور پر تھوڑا بہت پڑھا ہے اور جو جانا ہے اور جو دیکھا اور تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے، اس کے بعد میں یہ مشورہ ضرور دیتی ہوں. میری بات صرف مشورے کی حد تک ہے، کوئی حکم نہیں اور کوئی انسٹرکشن نہیں، لیکن اس پر آپ خود مزید ریسرچ کیجئے. جو حفاظتی ٹیکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تازہ یہ جو اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی نا کٹی ہوئی سبزیوں کی، تو یہ جیسے پیاز کے بارے میں آتا ہے، تو جو کاٹ کے اگر پیاز کو رکھا ہوا ہو نا تو وہ بہت زیادہ بیکٹیریا کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ فل پیکٹ آف بیکٹیریا بن جاتا ہے. جی. تو اگر اس کو کئی لوگ سہولت کے لیے پیاز کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، جی، اور وہ استعمال فریج میں بھی نہیں رکھنی چاہیے، اسی وقت فریش کٹے اور اسی وقت فریش پیسٹ بنا کے تو یوز کریں. تو وہ سارے جراثیم جو ماحول میں ہوتے ہیں نا وہ پیاز اپنے کھینچ لیتا ہے. جی. حفاظتی ٹیکوں پہ بات کی ہے نا کہ اس کے اوپر ایک ہمارے جاننے والی تھی ایک لڑکی، وہ جا کر گھروں میں پولیو کے ڈراپس بھی پلاتی تھیں، اور انہوں نے اور جو ان کی ٹیم کی ایک لڑکی تھی انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی، اور پھر جو ان کے ہیڈ تھیں انہوں نے ان سے بات کی کہ ہمیں اس میں یہ باتیں، اس میں کافی چیزیں تھیں جو ان کو سامنے آئی. تو ان کی جو ہیڈ تھی نا اس نے بھی اس بات کو مانا کہ یہ جو پولیو کے ڈراپس پلائے جا رہے ہیں، یہ جو ہماری فیمیلز میں اور میلز دونوں میں انفرٹیلٹی کی جو چیز آ رہی ہے وہ ان ڈراپس کی وجہ سے آ رہی ہے. اور اس کے بعد تھوڑی سی اور تحقیق کی تو یہ واقعی میں ایسا تھا. انہوں نے جب یہ چیز چھوڑی تو تھوڑی سی انہوں نے آبزرویشن بھی سٹارٹ کی، اور کافی لوگوں سے پوچھنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کے بہت زیادہ ایفیکٹس ہیں، اثرات ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اثرات ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں. السلام علیکم. مجھے ہارمونل ڈس آرڈر کا پرابلم تھا، تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے سب سے پہلے انہوں نے یہی کوشچن کیا کہ آپ کا جو حفاظتی ٹیکوں کا جو کورس تھا وہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھی کہ شاید کیا ہوا ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں پرابلم ہے. تو انہوں نے مجھے یہ چیز اس وقت بتائی کہ عام طور پہ یہ جو ہارمونل ڈس آرڈر لڑکیوں میں اور مردوں میں بھی عام طور پہ اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا کورس کمپلیٹ مسٹ کروانا چاہیے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو فرٹیلٹی کی ایج ہے وہ کتنی ارلی ہو گئی ہے. 7 to 10 ایئرس کی ایج میں بھی بچیوں کو پیریڈز ہو رہے ہیں. اگر ارلی فرٹیلٹی شروع ہو گئی ہے تو ارلی ختم بھی ہو جائے گی. شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، اور فرٹیلٹی جو پیریڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں 30s میں مینوپاز شروع ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی. تو اس طرح کے بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جو غلط غذائیں، غلط دوائیں اور غلط طرز زندگی جو ہے اس سے کئی ایک اور نفسیاتی، جسمانی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بہرحال میرا کام صرف آپ کو ایک راہ دینا ہے. آپ ریسرچ خود کیجئے، خود جانیے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے. جہاں تک وبائی متعدی امراض کا تعلق ہے تو اس میں احتیاط تو لازم ہے، لیکن
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تکلیف جب ہی آتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مریضوں کو الگ رکھنا. کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑنے پر صحت مند انسانوں کو ایسے علاقے میں جانے سے روکا جا سکتا ہے. اس احتیاط سے مراد مریضوں سے نفرت نہیں بلکہ ایمان کا بچاؤ ہے کہ اگر وہی بیماری لگ جائے تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس مریض سے لگی ہے اور تقدیر پر ایمان خطرے میں پڑ جائے. یہ ہے اصل چیز. آگے میں اس بات کو مزید واضح کروں گی. تقدیر پر ایمان. اسلام نے متعدی امراض کے بارے میں ایک عقیدے کی اصلاح کی ہے. جاہلیت میں لوگ بیماری کو متعدی قرار دیتے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے، یہ طاقت ہے اور یہ دوسرے کو کچھ کر سکتی، یعنی وہ جرمز یا بیکٹیریا یا جس سے بھی وہ پھیل رہی ہے خود ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. کوئی بھی وائرس صرف اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے اس میں نقصان نہیں ہوتا. قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورۃ التوبہ 51. ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر رکھی. اس پر ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا الا یہ کہ اللہ کا اذن ہو. نہ کوئی بیمار ہمیں کچھ بیمار کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ کوئی فضا وبا کوئی چیز نہیں کر سکتی. ہاں اگر اللہ کا اذن ہے کہ ہمیں وہ لگے تو پھر لگ جائے گی. تو کسی کو دیکھ کے نفرت نہ کرے، کسی کو دیکھ کے خوف میں مبتلا نہ ہو کہ اچھا میں نے بیمار کو دیکھ لیا اب تو یہ مجھے بھی لگ کے رہے گا. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. حتیٰ کہ موت بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. یہ چیز انسان کو بہادر بناتی، یہ چیز انسان کے اندر توکل کو مضبوط کرتی اور بلا وجہ کے خوف، اندیشے، ہم اور غم سے بچاتی. اس کی حفاظت کے لیے وہ دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، الحمدللہ الذی عافانی. بالکل. یعنی جب انسان کسی بیمار کو دیکھے تو بس ایک دعا پڑھ لے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری سے جس میں اس کو مبتلا کیا. ٹھیک ہے. تو جو شخص یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا عدوا، کوئی چھوٹ نہیں، کوئی بیماری متعدی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے. نمبر 1، حسب نسب میں آر دلانا. نمبر 2، میت پہ نوحہ کرنا. نمبر 3، بارش کو ستاروں سے منسوب کرنا. اور نمبر 4، بیماری کو متعدی سمجھنا. یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے، ان کے اندر سے یہ بات نہیں نکلے گی، وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. ایک اونٹ خارش زدہ ہوا اور اس نے 100 اونٹوں کو خارش میں مبتلا کر دیا تو پہلے اونٹ کو خارش زدہ کس نے کیا؟ اللہ کے اذن سے خارش زدہ ہونا، پھر اس سے آگے پھیلا. لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو وہ آگے نہیں لگ سکتی بیماری. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے مجھے بیمار کیا. جیسے ہم یہ نہیں کہتے نا کہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ایسے ہی کیا نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے بیمار کیا مجھے، یہ تم سے لگی ہے مجھے. اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے آپ کو مریض سمجھے اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے. کہیے ذرا ایک دوسرے کو، کہیے، ایکٹیویٹی کیجیے تھوڑی سی. اب آپ بتائیے مجھے یہ جملہ کیسا ہے؟ اس میں شرک کی بو بھی آتی ہے اور جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی خرابی آتی ہے، بد اخلاقی بھی ہے. اچھا اسی طرح یہ کہنا تم نے مجھے شفا دی، تمہاری وجہ سے شفا ملی مجھے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. یہ ایمان اور یقین کا حصہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی سے بیماری نہیں لگتی تو پھر ہم اس کے گلے جا لگے. کیا کریں؟ احتیاط برتیں. کیوں احتیاط برتیں؟ کیونکہ یہ تدبیر میں سے ہے. اور توکل کس پہ رکھیں؟ اللہ پر. مثلا آپ کو پتا ہے کہ دھوپ میں کھڑی ہوں گی، یعنی کہ 40 ڈگری اگر ہے اس وقت ٹیمپریچر باہر اور میں کھڑی ہوں گی تو مجھے سن برن ہوگا، تو ہم کہیں کہ نہیں بالکل نہیں ہو سکتا مجھے. نہیں، آپ کو جہاں جہاں احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا احتیاط آپ کریں گے، لیکن اگر پھر بھی یہ ہو جائے تو آپ کسی کو بلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہی کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی طرف سے متعدی نہیں ہوتی. ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول،
خارش کا زخم اونٹ کے ہونٹ یا اس کی دم کی جڑ میں ہوتا ہے اور یہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ جس سے لگا آگے تو پہلے کہاں سے آئی؟ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، لا عدوى ولا طیرہ، اور نہ انسان کی روح الو بن کر اپنا قصاص طلب کرتی. یعنی یہ بھی عرب جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا کہ الو جو بولتا ہے وہ دراصل کسی مرے ہوئے انسان کی روح ہوتی ہے جو اپنا قصاص مانگ رہی ہوتی کہ میرا خون کا بدلہ دو. اللہ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے، اس کی زندگی اور موت لکھی، اس کی مصیبتیں اور رزق سب لکھ دیا، تو یہ تقدیر میں سے. علامہ عبد الرحمن مبارک پوری ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں کہتے ہیں کہ اسلام نے اس نظریے یعنی بیماری کے متعدی ہونے کو باطل قرار دیا ہے، کیونکہ جاہلیت میں لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بیماری فی ذاتی ہی متعدی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو خود ہی لگ جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ فرمایا کہ حقیقت ایسے نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو بیمار کرتا ہے اور بیماری کو اتارتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اب طاعون کی بیماری ہے، جیسے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں طاعون ہو وہاں مت جاؤ، اور جو طاعون والے علاقے کے لوگ ہیں وہاں سے نہ نکلے. یہ سب احتیاط اور تدبیر میں سے ہے، ورنہ جس تک آنا ہے، جس بستی میں طاعون پھوٹا وہ کہاں سے پھوٹا؟ کہیں سے تو نازل ہوا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن اگر کسی جگہ پر یہ وبا پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون سے بچ کر راہ فرار اختیار کرنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والا. اور میدان جنگ سے بھاگنا کیسا ہے؟ کبیرہ گناہ. تو طاعون جیسی بیماری کے بارے میں بھی انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ صرف اسی وقت لگے گی جب اللہ چاہے گا. اچھا، یہ جو خیال ہے اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہونے کا، یہ آپ کو کیسا اطمینان دیتا ہے؟ تھوڑی دیر سوچئے. ہر طرح کے بلا ضرورت غیر ضروری اندیشے، خوف سب نکل جاتے ہیں، خالی ذہن ہو جاتے ہیں آپ. پھر آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے نماز میں بھی، جو بھی کام آپ کرتے ہیں، اور ایک اندر اطمینان اور راحت ہوتی ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہے تو میں بچ کے کہیں بھاگ نہیں سکتی. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کہیں نہیں بھاگ کے جانا، تیرے ہی پاس آنا ہے، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں تجھ سے خیر کا سوال کرتی. تو بچنا بھی ہے تو اللہ ہی سے بچاؤ کی دعا مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. طاعون کیا ہے؟ عذاب. لیکن مومنوں کے لیے عذاب نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، جب ہم کہیں طاعون عذاب ہے اور وہ کسی مسلمان بستی پر آ جائے تو ہم کہیں گے ان پہ عذاب اترا، کیا کہیں گے؟ یہ جو ہماری گفتگو ہے نا اس کو درست کرنے کے لیے یہ سارا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم ایسی غلطیاں بہت کرتے ہیں. اگر کسی شخص کو آپ کسی خاص بیماری میں مبتلا دیکھیں تو آپ کیا کہیں؟ یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، یہ حق ہے ہمیں کہنے کا؟ نہیں. وہ بیماری اس کے لیے کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے نا، بیماری میں خیر ہے، مومن کے لیے بیماری میں خیر ہے. طاعون مومنوں کے لیے رحمت ہے، عذاب نہیں ہے. عذاب نافرمانوں کے لیے ہے. اگر کسی شخص کی بستی میں طاعون پھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے تو ہوگا وہی جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے. اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا. تو طاعون کا لگنا بھی تقدیر کا حصہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ملک شام کی جانب سفر کیا تو راستے میں انہیں خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا، تم بھی واپس چلو. تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا، آپ کیوں جا رہے ہیں واپس، ادھر ہی چلیں. حضرت عمر نے کہا کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی. ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف. یہ بھی تقدیر ہے. کیا تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم انہیں لے کر ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں، ایک سرسبز شاداب اور دوسرا خشک،
کیا ایسی بات نہیں کہ اگر تم سرسبز کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا، اور خشک کنارے پہ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہوگا؟ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آ گئے. وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے پہلے اس وقت موجود نہیں تھے. انہوں نے بتایا میرے پاس اس مسئلے سے متعلق علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور واپس ہو گئے، چلے گئے مدینہ کی طرف. یعنی پہلے تو انہوں نے اجتہاد سے کام لیا اور پھر اس کے بعد حدیث بھی اس کے موافق آ گئی اور اطمینان کے ساتھ وہ اس راستے پہ چل پڑے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اب تقدیر میں الجھ گئے ہوں گے، اصل مسئلہ تو پیچھے چلا گیا. خلاصہ کیا ہے اس بات کا کہ جہاں بیماری ہو وہاں احتیاط کے ساتھ، مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، تو بھی اپنے گلوز پہنے، احتیاط کریں، اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ تکلیف آ جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اسی سے آئیے، وہ آپ وہاں نہ ہوتے کہیں اور ہوتے تب بھی آ جاتی. اور اگر کہیں بیماری موجود ہو تو وہاں سے بھاگنا، جیسے سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے نا دوسرے پارے کے آخر میں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مر جاؤ. سب کو مار دیا. تو کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا. ہاں، ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں اللہ نے جو عقل، سمجھ، علم دیا ہے اس کے مطابق ہم مختلف تدبیریں کرتے رہیں اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں. ابن قیم فرماتے ہیں مجموعی اعتبار سے طاعون زدہ زمین پر داخل ہونے کی جو ممانعت ہے تو یہ احتیاط اور پرہیز اختیار کرنے کا حکم ہے. جو پیچھے آپ کو بتایا گیا نا کہ پرہیز اور احتیاط یہ بھی اسلام کے طریقوں میں سے ہے. حضرت علی کو کیوں کھجوریں کھانے سے روکا؟ دوسرے شخص کو کیوں خوش کھجور سے روکا؟ یہ کیا تھا؟ احتیاط، پرہیز. ٹھیک، اس کا کانسیپٹ ہے. لیکن یقین اور ایمان کیا ہوگا کہ پرہیز کے باوجود بھی بیماری آ جائے گی، مگر مجھے کرنا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ وہاں مت جاؤ یا وہاں سے مت بھاگو، تو یہ بھی تو اسی حکم میں سے ہے نا. تو ہم کس چیز کے پابند ہیں؟ حکم کے پابند ہیں. فرمایا کہ یہ احتیاط اور پرہیز ہے. ہاں آپ بولیے. یہ تقدیر پہ ایمان اور کہ بیماری اللہ کی طرف سے یہ انسان کے کاموں کو بھی جاری رکھتا ہے. اب جیسے پچھلے دنوں لاہور میں ڈینگی بخار تھا تو بہت سے لوگ ڈر کے مارے جا ہی نہیں رہے تھے، اپنے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر جائیں گے تو بخار ہو جائے گا. پھر کچھ سال پہلے اسی طرح سوائن فلو کا جو تھا وہ ہوا تھا، تو اس رمضان میں مکہ میں جو لوگ آتے ہوتے تھے وہ آدھے لوگ ہو گئے تھے کہ وہاں جا کے ہمیں سوائن فلو ہو جائے گا، تو لوگ جو ہے وہ اس خوف سے جو ہے وہ جاتے نہیں. تو یہ ایمان جو ہے نا کہ جو وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہی ہے، وہ انسان کے کاموں کو جاری رکھتا ہے، انسان رکتا نہیں ہے. بالکل. اور ہلاکت کے اسباب کے سامنے پیش ہونے کی ممانعت ہے. تعاون والے علاقے سے جو فرار نہ ہونے کا حکم دیا گیا تو یہ حکم توکل اختیار کرنے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو تسلیم کرنے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا ہے. سو پہلی ممانعت یعنی ایسے علاقے میں داخل ہونے کی وہ آداب سکھانے اور تعلیم دینے سے متعلق ہے. ادب سکھایا گیا ہے کہ بیماری کے ساتھ کیسے ڈیل کرو، کہ جہاں ہلاکت کے اسباب ہے وہاں نہ جاؤ، یعنی لا تقتلوا انفسکم. اور دوسری ممانعت جو ایسے علاقے سے نہ نکلنے کی ہے تو وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم یہاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہم یہاں سے نہیں نکلے تو ہم تیرے حکم پر عمل کریں گے، خواہ ہمارا دل کتنا ہی گھبرا رہا ہو، کہ ہم توکل کرتے ہیں. اور وہ جو اندر ہیں اور ابھی بیمار نہیں اور بھاگ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ پھر بھی وہاں رک رہے ہیں. کئی اس کی وجوہات ہیں اور بھی حکمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی اطاعت ہے کہ ہمیں یہاں سے اب جانے کا حکم نہیں ہے، ہمیں ادھر ہی رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جب وائرس آتے ہیں تو جو ویک ہوتے ہیں ان کو زیادہ اٹیک ہوتا ہے. تو اگر کمزور لوگ بیمار ہیں تو ان کو دیکھے گا کون؟ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ کون پڑے گا، دفنائے گا کون؟ اگر وہ سب بھی بھاگ نکلے وہاں سے تو صحت مند مت بھاگے وہاں سے، وہ اللہ پہ توکل کرے. اگر اللہ نے آپ کے حصے میں نہیں بیماری لکھی تو انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی، لیکن جو کام اللہ نے وہاں آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کو کرنا ہے. تو بیماری کے علاقے میں تو نہیں جانا، لیکن جہاں بیماری ہے وہاں یہ نہیں سمجھنا کہ ضرور مجھ پہ بھی آ جائے گی. بہت سی چیزوں کا تعلق ہماری سوچ سے بھی ہوتا ہے. جب ہم ایک خاص انداز میں سوچنے لگتے ہیں نا کہ میں بیمار ہو جاؤں گی
ہے ایسا ہو جائے گا، تو پھر باڈی جو ہے اسی کے مطابق ریئیکٹ کرنے لگتی ہے اور وہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے ایک طرح سے اس بیماری کو. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص وہاں سے نہیں نکلتا اور بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا تو طاعون زیادہ علاقے میں طاعون سے بیمار ہونے والے کیسے ہیں؟ شہید ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کی وبا میں مرنے والے اور شہداء آئیں گے، یعنی شہداء کی تعداد میں اس طرح اضافہ ہو جائے گا. طاعون والے کہیں گے کہ ہم شہید ہیں، تو کہا جائے گا کہ ان کے زخم دیکھو. اگر ان کے زخم شہداء کے زخموں کی طرح مہک رہے ہوں تو یہ شہداء میں شمار ہو کر ان کے ساتھ ہوں گے. جب دیکھا جائے گا تو ان کے زخم شہداء کے زخموں کے مشابہ ہوں گے.